بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس تعلیم چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو آج ہمارا پروگرامنگ سی پلس پلس کا لیکچر نمبر ہے 6 اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویریبلز۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ویریبلز کیا ہوتے ہیں اور ہم ان کو کیوں یوز کرتے ہیں۔ ویریبل کسی بھی میموری لوکیشن یا میموری سیلز کے نامز ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی ویلیو پروگرام کے اندر سٹور کرنی ہوتی ہے تو پروگرام ایگزیکیوشن کے دوران ہم اس ویلیو کو سٹور کر سکتے ہیں کسی بھی ویریبلز کے اندر، اور جب بھی کسی ویریبل کو پروگرام کے اندر یوز کیا جاتا ہے تو اس ویریبل کا نام یونیک رکھا جاتا ہے۔ یونیک نیم سے مراد اگر کوئی ویریبل پروگرام کے اندر پہلے موجود ہے، ہم اس ویریبل کا نام دوبارہ نہیں رکھ سکتے، اور ویریبل کی ویلیو پروگرام کے چلنے کے دوران تبدیل ہو سکتی ہے، جبکہ ویریبل کا نام پروگرام کی ایگزیکیوشن کے دوران تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ویریبلز رینڈم ایکسیس میموری کے اوپر کریٹ ہوتے ہیں، اسی لیے میموری لوکیشن یا میموری سیلز کے نام رکھے جاتے ہیں جن میں ہم ویلیوز کو سٹور کرتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ رینڈم ایکسیس میموری لاکھوں سیلز پر مشتمل ہوتی ہے۔ جب ہم کوئی ویلیو سٹور کریں گے تو وہ ان میں سے کسی ایک سیل میں جا کر سٹور ہوگی۔ جب ہمیں ضرورت پڑے گی اس ویلیو کی تو ہم پھر کس طرح اس کو ایکسیس کر سکیں۔ اگر ہمیں وہ ویلیو چاہیے یا اس کو ہم نے جب سٹور کرنا ہوتا ہے تو اس سیلز کے نام کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس نام کو ویریبلز یوزر ڈیفائن آئیڈینٹیفائرز ہوتے ہیں۔ یوزر ڈیفائن آئیڈینٹیفائر سے مراد ایسے آئیڈینٹیفائرز ہوتے ہیں جن کو یوزر ڈیفائن کرتا ہے۔ ویریبلز کے نام بھی یوزر اپنی مرضی سے رکھتا ہے، اسی لیے اس کو یوزر ڈیفائنڈ آئیڈینٹیفائرز کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ایج، کلاس، مارکس، یہ ویلڈ آئیڈینٹیفائرز ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ویریبل ڈیکلریشن۔ ویریبل ڈیکلریشن سے مراد ایسا عمل جس میں کسی ویریبل کا نام اسپیسیفائی کیا جاتا ہے اور اس کی ڈیٹا ٹائپ اسپیسیفائی کی جاتی ہے۔ کسی بھی ویریبل کا نام اور ڈیٹا ٹائپ اسپیسیفائی کرنے کے عمل کو ویریبل ڈیکلریشن کہتے ہیں۔ ویریبل ڈیکلریشن میں ویریبل کو میموری ایلوکیٹ نہیں ہوتی۔ چونکہ سی پلس پلس ایک اسٹرانگلی ٹائپ لینگویج ہے، اسی لیے جب بھی کسی ویریبل کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے استعمال کرنے سے پہلے ویریبل کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ویریبل ڈکلیئر نہیں ہے تو اس ویریبل کو ہم پروگرام کے اندر استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس ویریبل کو جو ڈکلیئر نہیں ہے پروگرام کے اندر اس کو استعمال کریں گے تو وہ سنٹیکس ایرر جنریٹ کر دے گا، وہ کہے گا کہ یہ انڈیفائنڈ ہے، پہلے اس کو ڈکلیئر کیا جائے۔ اس کا سنٹیکس ہے، سب سے پہلے ڈیٹا ٹائپ رکھی جاتی ہے، اس کے بعد اسپیس کے بعد ویریبل کا نام آتا ہے، اور اس کے بعد اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر یعنی سیمی کولن استعمال ہوتا ہے۔ اس کی اگزامپل ہے انٹ اے، فلوٹ بی اور 4c۔ اب انٹ ایک ڈیٹا ٹائپ ہے، یہ ہم نیکسٹ لیکچرز کے اندر دیکھیں گے کہ ڈیٹا ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد یہ اے ایک ویریبل کا نام ہے۔ اسی طرح فلوٹ ایک ڈیٹا ٹائپ ہے اور بی ایک ویریبل کا نام ہے۔ اسی طرح 4 ایک ڈیٹا ٹائپ ہے اور سی ایک ویریبل کا نام ہے۔ اس طرح ویریبل کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ جب بھی ہم نے پروگرام کے اندر ویریبل کو ڈکلیئر کرنا ہے، سب سے پہلے ڈیٹا ٹائپ لکھیں گے، پھر اسپیس دیں گے اور اس کے بعد ویریبل کا نام لکھیں گے اور سیمی کولن لگا دیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ ویریبل کو جب بھی ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو ڈکلیئر کرنے کے کچھ رولز ہیں، جن رولز کو استعمال کرتے ہوئے ہم ویریبل کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب بھی کوئی ویریبل کا نام رکھا جاتا ہے
تو اس نام کے اندر اپر کیس لیٹر استعمال ہو سکتے ہیں، لوور کیس لیٹر بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ یعنی ویریبل کا نام رکھتے ہوئے یہ شرط ضروری نہیں ہے کہ اپر کیس لیٹر استعمال ہو یا لوور کیس لیٹر استعمال، ہم دونوں بھی رکھ سکتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جب بھی ویریبل کا نام رکھا جاتا ہے اس کا نام ہمیشہ الفابیٹ سے سٹارٹ ہوگا یا انڈرسکور سے استعمال ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم کسی اور سمبل یا کسی ڈیجٹ سے ویریبل کا نام سٹارٹ نہیں کر سکتے، لیکن کسی ویریبل کے نام کے اندر ہم ڈیجٹس استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ڈیجٹ استعمال کرنے سے پہلے الفابیٹس استعمال کیے جاتے ہیں۔ یعنی جو بھی ڈیجٹ ہم استعمال کریں گے ویریبل کے نام میں پہلے الفابیٹ آئے گا، اس کے بعد ہم ڈیجٹس استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ A1۔ اب A ایک الفابیٹ ہے اور 1 ڈیجٹ ہے یا انٹیجر ویلیو ہے۔ اسی طرح A1 2 3 یہ ویلڈ آئیڈینٹیفائر ہے۔ اگر ان کی جگہ پر 1A ہوتا تو یہ غلط ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی ڈیجٹ آئے گا وہ کسی الفابیٹ کے بعد استعمال ہو سکتا ہے، اس سے پہلے استعمال نہیں ہو سکتا جب بھی کوئی ویریبل کا نام رکھیں گے۔ اس کے بعد یہ ویریبل کا نام کئی کریکٹرز پر مشتمل ہو سکتا ہے، لیکن کمپائلر پہلے 31 کریکٹرز کو ریکگنائز کرتا ہے۔ جب بھی ہم نے نام رکھنا ہے کسی ویریبل کا تو ہم نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ 31 کریکٹرز پر مشتمل ہو، کیونکہ اگر 31 سے زیادہ کریکٹرز کا نام ہے تو کمپائلر 31 کے بعد جتنے بھی کریکٹرز ہوں گے ان کو اگنور کر دے گا۔ ویریبل کے نام میں کوئی اسپیشل سمبل استعمال نہیں ہو سکتے، جیسا کہ اینڈ، @ ہیش سمبل وغیرہ، یہ اسپیشل سمبلز ہیں، یہ ویریبل کے نام میں کبھی بھی استعمال نہیں ہو سکتے۔ اور ویریبل کا نام جب بھی رکھنا ہے ان کے نام کے درمیان کبھی بھی سپیس نہیں ہوتی۔ یعنی جب بھی ہم ویریبل کا نام رکھیں گے اگر وہ 2 کریکٹرز پر مشتمل ہے تو ان 2 کریکٹرز کے درمیان میں سپیس نہیں ہوگی، اگر سپیس ہوگی تو وہ ایرر جنریٹ کر دے گا۔ اس کے بعد ویریبل کے نام میں کبھی بھی کی ورڈز جو ہیں وہ استعمال نہیں ہو سکتے۔ یعنی کی ورڈ سے مراد ایسے الفاظ جو پہلے سے ڈیفائن کر دیے گئے ہوں کسی لینگویج کے اندر، ان کو دوبارہ ڈیفائن نہ کیا جا سکے، ایسے الفاظ کی ورڈز کہلاتے ہیں۔ اور جو بھی کی ورڈز ہیں وہ ویریبل کے نام کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتے۔ اور C++ کے اندر ٹوٹل 32 کی ورڈز ہیں، ان 32 کی ورڈز کو ایز اے ویریبل نیم استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہے ویریبل انیشلائزیشن۔ ویریبل انیشلائزیشن سے مراد ایسا عمل جس میں ویریبل ڈیکلریشن کے دوران کسی ویریبل کو ویلیو اسائن کی جاتی ہے، یہ عمل ویریبل انیشلائزیشن کہلاتا ہے۔ ویریبل ڈیکلریشن کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے ڈیٹا ٹائپ آتی ہے، سپیس، اس کے بعد ویریبل کا نیم، اور یہاں پر ٹرمینیٹر آتا تھا۔ لیکن ویریبل انیشلائزیشن کے بعد ڈیٹا ٹائپ، سپیس، ویریبل نیم، اور اس کے بعد اسائنمنٹ آپریٹر اور انیشل ویلیو، اور اس کے بعد ٹرمینیٹر آتا ہے یعنی کہ سیمی کولن۔ ایگزامپل ہے اس کی انٹ، یہ اے ویریبل کا نام ہے، یہ اسائنمنٹ آپریٹر ہے اور یہ ویلیو ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو 5 ہے یہ کسی ویریبل اے نام کا جو ہے اس کے اندر سٹور ہوگی۔ اسی طرح فلوٹ بی، اسائنمنٹ آپریٹر 2.3، اس سے مراد یہ ہے کہ 2.3 کسی بی نام کے ویریبل کے اندر سٹور ہوگی۔ اسی طرح سی کے اندر اے ویلیو سٹور ہوگی۔ اس کے بعد ہے ویریبل ڈیفینیشن۔ ویریبل ڈیفینیشن سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسا عمل جس میں ویریبل کا نام اور ڈیٹا ٹائپ اسپیسیفائی کیا جاتا ہے، لیکن اسی وقت ایک ویریبل کو میموری بھی ایلوکیٹ ہو جاتی ہے۔ یعنی ویریبل ڈیفینیشن کے اندر ویریبل کو میموری ایلوکیٹ ہوتی ہے۔ ویریبل ڈیفینیشن اور ویریبل ڈیکلریشن میں ڈفرنس یہی ہے کہ ویریبل ڈیکلریشن کے اندر
वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट नहीं होती, जबकि वेरिएबल डेफिनेशन के अंदर एक वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर आपने लाइक करना है और शेयर करना है। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। अगर अभी तक मेरे चैनल CS तलीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।